بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 33ویں سیشن کے اندر جملہ فعلیہ اور فعل ماضی جس کو ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا اسی کو ہی تھوڑا مزید ایکسپلین کریں گے، اور اس میں سے چند قرآنی مثالیں قرآن کریم میں سے، اور اسی طرح اس کی تھوڑی سی مشق، تاکہ کیونکہ یہ ایک بالکل نیا ٹاپک ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی رہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کے اندر تمام جو مشکلات ہیں ان کو آسان کر دے ہمارے لیے۔ تو ہم نے جو سب سے پہلی بات جملہ فعلیہ جب پڑھنا شروع کیا تو یہ بات کی کہ افعال جو ہیں، کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی زمانے کے تحت ہوتا ہے، اور زمانے عربی زبان کے اندر زمانے تو وہی تین ہی ہیں، حال، ماضی اور مستقبل، لیکن ان کو ان زمانوں کے اندر ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ان زمانوں کے اندر ظاہر کرنے کے لیے دو جو ہیں وہ صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، یا تو فعل ماضی یا مضارع کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فعل ماضی کو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا، یعنی پاسٹ ٹینس جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح ہم ضمائر کی گردان ہم نے یاد کی تھی جب ضمائر کو پڑھ رہے تھے، تو اسی اعتبار سے فعل ماضی کی گردان کو بھی اسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے عربی زبان میں، اور تمام مدارس میں اور جدید اور قدیم تمام انداز میں یہ گردان یہ اس کے اندر شامل رہتی ہے۔ اور اس کے لیے گردان کا لفظ ہم بولتے ہیں، یعنی اسی لیے کیونکہ ایک پورا دور کروایا جاتا ہے افعال کو اس کی مختلف حالتوں کے اندر ضمائر کے اعتبار سے، تو اس لیے ہم نے یہ ایک اہم بات یہ پچھلی دفعہ کی تھی کہ ہر فعل جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر اس کے اندر ایمبیڈ ہوتا ہے، اسی کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ذہبہ اور ذہبہ زال ہا با یہ ایک مصدر ہے، یعنی اسم الفعل ہے، فعل کا نام ہے، اور اس کے اندر اگر ہم اس کو فعل ماضی کے اندر استعمال کریں تو ذہبہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر ہوا اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے، اور اسی طرح ہم پوری گردان کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک جو پروناؤن ہے، جو ضمیر ہے، وہ اس کے اندر پہلے سے چھپا رہتا ہے، یعنی وہ علیحدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ وہ گیا اگر ہم نے کہنا ہے تو وہ علیحدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذہبہ کے اندر ہی وہ کا معنی اور مفہوم اور وہ لفظ اندر چھپا ہوا ہے۔ اور اسی اعتبار سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس انداز میں ہم ضمیر کی گردان کو یاد کرتے ہیں، پہلے غائب، اور غائب میں پھر مذکر، اور مذکر میں واحد مثنیٰ جمع، جیسے ہوا، ہما، ہم، اسی طرح اس کے بعد مؤنث غائب ہی کے اندر ہیا، ہما، ہننا، اور اسی طرح پھر حاضر کی ہم بات کرتے ہیں تو مذکر پہلے پھر مؤنث، یعنی انتا، انتما، انتم، اور مؤنث انتی، انتما، انتن، اور پھر اسی طرح متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے ضمیر کے اعتبار سے ہم مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ، ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، انا واحد کے لیے اور نحنو یا مثنیٰ اور جمع کے لیے نحنو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہی ضمائر اس کے اندر ایمبیڈ ہیں، تو ہم نے ذہبہ کو بطور ایک ایگزامپل اور مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر ہم ذہبہ کہتے ہیں تو ذہبہ کے اندر ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے، یعنی مطلب کہ وہ گیا، وہ ایک مرد گیا کہنا ہے تو ہم کہیں گے ذہبہ۔ یہ اصل جو مصدر تھا ذال ہا با، اس کے اوپر صرف زبر 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 لگا دی ہے، 3 حرکات ہیں، تو یہ لفظ جو ہے اپنے اندر پورا ایک جملہ رکھتا ہے جسے فعل ماضی کا جملہ کہتے ہیں، اور یہ اس جملے کے اندر وہ گیا، اور اسی طرح سے اس کا پاسٹ میں ہونا ان کے الفاظ کی ترکیب ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ گیا، یا وہ گیا تھا کا لفظ نہ بھی بولیں تو وہ گیا کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماضی یا پاسٹ کی بات، گزرے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ ذہبہ کا یہ جو لفظ ہے، 3 لیٹرز جو ہیں، 3 حروف، انہی کے اندر یہ سارا معنی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہم الف اس کے ساتھ ایڈ کر دیں ذہبا تو مثنیٰ ہو جاتا ہے، اور آخر میں واو اور الف لگا دیں تو ذہبو یہ جمع بن جاتا ہے۔ ذہبا وہ ایک مرد گیا، ذہبا وہ دو مرد گئے، ذہبو وہ سب مرد گئے۔ اسی طرح مؤنث کی بات کریں تو ذہبت وہ ایک فیمیل یا مؤنث گئی، ذہبتا وہ دو مؤنث گئیں، ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں۔ اور پھر اگر ہم کہنا چاہیں تم یعنی یو کے لیے انگلش میں جو بات کرتے ہیں ہم حاضر کے لیے جو آپ کے سامنے ہے جس سے بات چیت چل رہی ہے، تو اس کے متعلق بات کریں تو ہم کہیں گے ذہبتا تو گیا، یا تم ایک مرد گئے، ذہبتما تم دو مرد گئے، ذہبتم تم سب مرد گئے۔ اس طرح مؤنث یا فیمیل کی بات کرنی ہو تو ہم کہیں گے ذہبتی، اور کریں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، ذہبتا مذکر کے لیے، ذہبتی مؤنث کے لیے، ذہبتما تم دونوں گئے، دو عورتیں گئیں، اور ذہبتن تم سب عورتیں گئیں۔ اور متکلم جو بات کر رہا ہے یعنی وہ کہنا چاہے کہ میں گیا، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، میل ہو یا فیمیل، تو کہے گا ذہبتو، تو اس کے اندر تا کے اوپر پیش لگ گئی، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے۔ ایک اس میں بات میں نے جیسے کہا کہ ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا مزید کھولیں گے، مزید چیزیں بھی سمجھیں گے، تو اس میں ایک اہم بات جو سمجھنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ فعل ماضی کو پہچاننے کے لیے یا ماضی کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سب سے مزے کی بات اور آسان بات وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اصل مصدر کہا تھا ذہبا، وہ شروع میں آ رہا ہے، اور جو بھی اضافے ہو رہے ہیں، کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ آخر میں ہو رہی ہیں۔ یعنی دیکھیں ذہبا تو اسی کے ساتھ الف اینڈ پہ لگا دیا، ذہبا بن گیا مثنیٰ کے لیے، ذہبو واو اور الف لگا تو وہ جمع بن گیا، یعنی آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا۔ اسی طرح ذہبتا یہ تو ویسے کب اس میں تا لگ گیا ایک ایکسٹرا، ذہبتا الف ایکسٹرا لگ گیا، ذہبنا اور اس میں نون آخر میں ایکسٹرا لگ گیا، یعنی جو بھی چیز ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے اس کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کے لیے، اس کو واحد مثنیٰ جمع شو کرنے کے لیے، یا مذکر مؤنث اس کا ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو حاضر یا متکلم اور غائب ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں اس کے آخری حصے میں لگ رہی ہیں۔ تو یہ پہچان ہے اگر آپ کے سامنے مختلف طرح کے افعال رکھ دیے جائیں یا فعل کے جملے رکھ دیے جائیں، فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، یعنی حال مستقبل مختلف جملے رکھ دیے جائیں، تو آپ ان میں سے واضح طور پر پہچان جائیں گے کہ اصل مصدر کے ساتھ اگر آخر میں چیزیں لگی ہیں، کچھ نہ کچھ آخر میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ پھر فعل ماضی ہے۔ تو فوراً بڑی آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے، یعنی ماضی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر فیوچر کی یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اگر فیوچر کی یا پریزنٹ کی بات ہوگی تو اس کے شروع میں کچھ نہ کچھ لگے گا، اور اگر فعل ماضی ہے تو اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی چیز لگے گی جیسے آپ کے سامنے ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں لگے گا، جیسے ذہبہ یہ اپنے ریئل فارم میں اصل حالت میں ویسے کا ویسا ہی اپنا معنی واحد مذکر کے لیے دے رہا ہے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم نے چند آپ کے سامنے مثالیں پچھلی دفعہ رکھی تھیں کہ یہ مختلف الفاظ ہیں، مختلف افعال ہیں یا مصادر ہیں، ان مصادر سے آپ فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ تو امید ہے آپ نے اگر پریکٹس کے لیے اس کے اوپر تھوڑی کوشش کی ہوگی تو پھر بھی آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہی میں سے ہم ایک دو کو آج دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس میں سے ایک لفظ خاراجا ایک مصدر لیتے ہیں، خاراجا، تین لیٹرز ہیں، خا، را اور جیم، اور ان کے اوپر زبر ہے، خاراجا، تو اس کا معنی ہے نکلنا، یعنی باہر نکلنا، خاراجا۔ اخراج اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یا خارج ہونا ہم اردو میں لفظ یہ کہتے ہیں، خروج کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خوارج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ ہمارے سامنے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ خیر، جو خا، را، جیم یہ تین لیٹرز ہیں، ان کے اوپر اگر ہم اسی کی گردان یعنی اس مصدر سے ہم فعل ماضی کی اگر گردان بنانا چاہیں تو آپ بڑی آسانی سے جو دو ہم نے پہلے مثالیں آپ کے سامنے، ایک ضمیر کو سمجھایا اور اس کے بعد ذہبہ کی مثال ہم نے دیکھی، تو اس اعتبار سے بڑی ہی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے کہ پہلا تو وہی مذکر غائب کے لیے، واحد کے لیے خاراجا، تینوں کے اوپر زبریں آ جائیں گی، خاراجا یعنی وہ ایک مرد یا مذکر وہ خارج ہوا، وہ نکلا۔ اگر ہم نے کہنا ہے کہ دو مذکر نکلے، دو میل نکلے، تو خاراجا یعنی جیم کے آگے صرف زبر کا یعنی الف کا اضافہ کر دیں گے، خاراجا، اور بولنے میں تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے، خاراجا، خاراجا۔ اس کے بعد اگر ہم جمع کہنا چاہیں تو اس کے آخر میں واو اور الف کا اضافہ کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ واو کے ساتھ عموماً پیش کی بنتی ہے، یعنی جو دمہ جس کو عربی میں وہ بولتے ہیں یا اردو میں ہم پیش کہتے ہیں اس کو، تو خاراجو یعنی جیم کا زبر وہ پیش میں تبدیل ہو گیا اور واو الف لگا دیا، خاراجو وہ سب نکلے۔ اور اسی طرح فیمیل کی بات کریں، خاراجت وہ ایک فیمیل نکلی،
خرجتا، یعنی خرجت جو ہم نے تا لگا دیا مونس کے لیے، اب اس کے بعد اسی کے ساتھ الف لگا دیں، ایڈ کر دیں۔ خرجتا وہ دو مونس نکلیں، خرجنا وہ سب مونس نکلیں، اور اسی طرح خرجتا، خرجتا، یعنی اس میں بس ایک چیز نوٹ کریں کہ مونس میں اور یہ حاضر کا جو مذکر ہے یہ دیکھنے میں آپ کو ایسے کنفیوزنگ یا ملتے جلتے لگتے ہیں، لیکن ساؤنڈ میں بھی مختلف ہیں، اور اصل بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ، یعنی پہچان کی خاطر، کہ خارا جا کے آخر میں، یعنی ایگزیکٹلی سیم ہے، دیکھیں خا را جا، اوپر بھی خا را جا، آخر میں تا لگ گیا، تو یہ ہے مذکر سے مونس بنانا غائب کو، تو صرف اینڈ پہ تا کا اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب حاضر کی بات آتی ہے تو غور کریں، جیم کے اوپر جو زبر تھا وہ اب جیم کے اوپر سکون آ گیا، را کو جیم سے جوڑ دیا، خرجتا، اور آخر میں جو تا سکون والا تھا اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو خرجتا، جیسے انتا ہم نے پڑھا تھا، انتا یعنی تو مرد، اور انتی تو فیمیل، اور یہاں پر بھی یہی ہے، خرجتا یعنی تو ایک مرد باہر نکلا، خرجتی تو ایک عورت باہر نکلی، یعنی خرجتا خرجتی، تو آخر میں جو تا ہے اس کے زبر اور زیر سے مذکر اور مؤنث میں جو حاضر ہے، یعنی تو یا تم، یو کے معنی میں جو آتے ہیں ان کے اندر وہ استعمال ہوں گے، تو خرجتا خرجتما تم دو مرد نکلے، خرج تم سب مرد نکلے، اور خرجتی تو ایک عورت نکلی، خرجتما یہ دونوں دیکھیں سیم ہے، خرجتما خرجتما یہ ایگزیکٹلی ایک جیسے ہیں۔ آپ کو ریفرنس سے، آپ کو کنٹیکٹ سے چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر میل مراد ہے یا فیمیل مراد ہے، اور خرج تننا تم سب عورتیں نکلیں، اور اس طرح ایک فیمیل یا مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو، خرج تو آخر میں جو تا تھا، یعنی اوپر دیکھیے یہاں پر خارج خارج خارج، یہ تینوں میں خرج آ رہا ہے، یعنی جیم کے اوپر اب سکون ہی آئے گا، اور آخر میں تا کے اوپر پیش آ گیا، پہلے زبر پھر زیر پھر پیش، زبر زیر اور پیش، آپ اس میں ترتیب اگر ذہن میں رکھ لیں تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ متکلم ہے یا کیا۔ خرج تو میں گیا، اور خرجنا ہم سب گئے، تو اس انداز میں ہم نے سمجھا کہ بڑے ہی آسانی سے آپ آخر میں کچھ چیزوں کے، الفاظ کے، حروف کے اضافے سے پورے فعل ماضی کی گردان کسی بھی حرف سے، کسی بھی مصدر سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور پہچان کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو دوسرا ایک چیز ایگزامپل اور اس میں جب مشق کے لیے بتائی تھی، وہ یہ کہ آپ اس میں سے پہچانیں چیزوں کو کہ کون سی چیز کیا ہے، تو اس کے لیے پہچان میں نے آج آپ کو ایک بتا دی، وہ یہ کہ جب پہلے لیٹر سیم رہیں گے، خا را جا، اور آخر میں تا آیا ہے، پہلے والے لیٹرز کی سیمیٹری اور اس کے اندر جو حرکات تھیں وہ سملر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غائب کے اندر سے ہے، اور غائب میں تا جو ہے مؤنث کے لیے ہے، سب دیکھیے مؤنث میں تا لگ رہا ہے، ہاں آخر میں جمع میں خرجنا اس طرح آیا ہے، جبکہ مذکر میں کوئی تا نہیں ہے، خرجا خرجا خرجو، اور اسی طرح خرجت خرجتا، اور آخر میں خرجنا۔ جبکہ حاضر کی جب بات کریں تو جیم کے اوپر، یعنی حاضر اور متکلم اب جو بھی ہوگا اس میں جیم کے اوپر سکون ہی آئے گا، یعنی تھرڈ لیٹر جو تھا خارجا میں، جیم تھرڈ لیٹر تھا، اس کے اوپر اب سکون ہے، خرج خرج خرج، یہی آوازیں آ رہی ہیں سارے کے اندر، سب جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں سب کے اندر خرج کی آواز ہے، اور آخر میں تا تی تو، یہ تین چیزیں ہمارے سامنے واحد کے لیے آ گئیں، اور تما یہ دونوں سیم ہیں، اور تم یہ جمع کے لیے، اور تننا اور یہ فیمیل کے لیے، یعنی جمع فیمیل اگر ہو تو اس کے لیے ہے، اور خرج تو خرجنا یہ ہم سب کے لیے یا میرے لیے اگر میں بات کروں، یعنی متکلم واحد ہو یا مثنیٰ ہو تو پیش اس کے آخر میں آئے گی اگر واحد ہوگا، خرج تو یعنی میں اکیلا جو ہے، میں اکیلا نکلا، اور خرجنا ہم سب نکلے، ہم سب اگر اکٹھے نکلے تو خرجنا ہم کہیں گے۔ اب ان چیزوں کی میں نے بات کی تھی کہ آج ہم انشاءاللہ کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے، تو مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں یہی جو خارجہ کا لفظ ہے قرآن کریم کے اندر جب آتا ہے تو کس کس انداز میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت سورۃ القصص میں، اور یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں، تو یہاں پر فخارجہ، اب ایک چیز تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ فا شروع میں ایک لگ گیا ہے، جبکہ اس کے بعد خارجہ ایگزیکٹلی وہ دیکھیں سیم ہے، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ جب فعل ماضی بناتے ہیں تو اس میں جو اضافے ہوتے ہیں وہ آخر میں ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہاں پر تو فا شروع میں لگا ہے، یہ فا کچھ اور چیز ہے، یعنی خارجہ جو فعل ماضی کی گردان ہے، گردان کے اعتبار سے میں نے بات کی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی آئے گی، اس میں اگر میل ظاہر کرنا ہے، فیمیل ظاہر کرنا ہے، جمع ظاہر کرنا ہے، اور واحد جمع، واحد مثنیٰ یا جمع، یا اسی طرح متکلم غائب یا حاضر کچھ بھی ظاہر کرنا ہے، تو اس کے لیے جو اضافے ہوں گے وہ آخر میں ہوں گے، جبکہ
جبکہ یہ جو اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ کچھ لفظ استعمال ہوگا تو وہ اس کے شروع میں ہوگا. تو فا یہ اصل میں ہے تو یا لہٰذا سو ہم جو کہتے ہیں، تو یہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے رہتے ہیں. تو فا کا مطلب ہے لہٰذا یا سو یا تو یا پھر. تو فا پھر نہیں، یعنی لہٰذا کے معنی میں، سو کے معنی میں آئے گا. تو فا خارجہ تو لہٰذا باہر نکلے، اعلیٰ قوم ہی فی زینت ہی، تو باہر نکلا اپنی قوم کی طرف اپنی پوری زینت کے ساتھ. تو یہاں پر یہ قارون کا قصہ اللہ بتا رہا ہے کہ قارون جب اپنی پوری قوم کے سامنے اپنے پورے مال لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ باہر جب نکلا ہے، اور اس کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. تو پھر جو لوگ دنیا چاہتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی فرعون اسی قارون جیسا ہمیں بھی مال مل جاتا. لیکن اگلے دن جب وہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا، تو انہی لوگوں نے پھر اگلے دن یہ کہا کہ اگر ہم اس کے ساتھ یا ہمیں بھی ایسا ہی مال دیا گیا ہوتا، ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے، تو آج ہم بھی دھس چکے ہوتے. تو انہوں نے اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. تو اسی طرح اللہ رب العزت دوسرے مقام پر سورۃ القصص میں فرماتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں. قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ دے مارا، کیونکہ ایک بنی اسرائیل اور قبطی کی لڑائی ہو گئی. تو قبطی کو مکہ جب مارا تو اتنے زور سے لگا کہ وہ شخص وہیں پر مر گیا، ہلاک ہو گیا. تو ان کا ایک جو ہے ان کا یعنی ان کے سپورٹر موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ایک تھا، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ لوگ آپ کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اس کی سزا میں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں. تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ فرما رہے ہیں فخارجت، تو لہٰذا وہ نکلے. خارجہ وہ ایک مرد نکلا. خارجہ غور کیجیے، یہ پہلا ہے، یعنی غائب واحد مذکر کے لیے یہ لفظ استعمال ہو فخارجہ، تو پھر وہ نکلا. یعنی کون نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام نکلے. اور انہوں نے پھر کہا قال ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ ان ظالم لوگوں سے مجھے بچا. اسی طرح پھر آگے سورۃ مریم کے اندر بھی زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العزت واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب، کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تو اس پر ان کو یہ بھی کہا کہ آپ 3 دن بولیں گے نہیں. تو اس پر انہوں نے اشارے کے ساتھ اوہا وحی کی، یعنی اشارہ کیا، اور جب باہر نکلے. تو یہاں پر بھی دیکھیں فخرجا کا لفظ ہے کہ پھر وہ باہر نکلے. جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے پھر یعنی اشارے کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. خیر، تو یہ مختلف مثالیں ہم نے چند لی، اور بھی چند مثالیں ہم آج کے اس درس میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اگلے درس کی طرف یعنی اگلا جو قرآن کریم کا جو ترجمہ تفسیر کی طرف روانہ ہوں گے. تو چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت اسی طرح داخلا کا لفظ وہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے. اب غور کیجیے، آپ قرآن کریم جب بھی پڑھا کریں گے تو آپ نے اس میں سے خود تلاش کیا کرنا ہے کہ یہاں پر فعل ماضی کون سا ہے. تو آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، ایک قرآن مجید کی آیت ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے اپنی خواہش کے ساتھ، خود اپنی مرضی سے، تاکہ میں اس عورت کے فریب سے بچ سکوں. تو وہاں پر اب یوسف علیہ السلام کے پاس 2 نوجوان اور جیل کے اندر آتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ دَخَلَ. غور کیجیے، مصدر کی اصل حالت میں ہے، تینوں لیٹر زبر کے ساتھ ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ مذکر کے لیے ہے، یہ واحد کے لیے ہے، اور غائب کے لیے. یعنی وہ ایک مرد داخل ہوا ودخل، اور داخل ہوا معہو ان کے پاس السجن، سجن کے اندر. تو وہ داخل ہوا یہاں پر اس کے معنی میں آئے گا. اسی طرح آگے چلتے ہیں. فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت لعنت اختها. اب یہاں پر ایک لفظ آیا قال، تو یہ بھی دیکھیے قاف الف لام اور زبر سب کے اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی زبر والا ایک لفظ ہے. تو خیر قال، تو یعنی اس ایک مرد نے کہا. اس کے بعد یعنی یہاں پر بھی جملہ ایک چل رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت جہنم کے اندر جن اور انسانوں میں سے مختلف قوموں کو ڈال دیں گے، قال ادخلوا فی، اللہ رب العزت فرمائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، دوسری امتوں کے اندر، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے اس جہنم کے اندر جا چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے تم بھی ان کے اندر جا ملو. یعنی جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے اندر جا کر جہنم میں چلے جاؤ. کلما، جب کبھی داخلت امتن، داخلت، اب داخلت کے اوپر بس غور کیجیے. داخلہ تھا پہلے شروع میں، دیکھیے پہلے والے سورہ یوسف کی مثال میں. اب یہاں پر داخلت، اب غور کریں، دا کے اوپر زبر ہے، خا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اور اینڈ پہ تاج جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ غائب مؤنث ہے. غائب مؤنث کے آخر میں تا لگتا ہے.
تو داخلت یعنی جب کبھی بھی داخل ہوئی وہ ایک عورت داخل ہوئی، یا یہاں پر عورت تو نہیں ہے، امت کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ ایک فیمیل داخل ہوئی، اور امتن یہ اصل میں علامتی مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، یعنی امت اصل میں تو میل فیمیل نہیں ہوتی، تو امت سے مراد امت کا لفظ جو ہے علامت گولتا والی ہے اس کے اندر، تو اس لیے داخلت کا لفظ آئے گا۔ تو جب کبھی بھی کوئی امت جو ہے وہ داخل ہوگی اس کے اندر، لعنت اختہا، تو لعنت یہ بھی غور کریں وہی ہے، لعنا اور آخر میں تا لگ گیا، یعنی وہ لعنت کرے گی، وہ ایک مؤنث یا فیمیل یا جو فیمنن ہے وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن پر، یعنی اپنی بہن سے مراد اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یعنی اب جب سب جہنمی اندر داخل ہو جائیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور اس کے بعد آخر چلتے ہیں آگے، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم۔ سورہ یوسفی کی ایک اور مثال ہمارے سامنے آ گئی، فتحوا، اب دیکھیں فتح فتحا فتحوا، فتحوا ہا کے اوپر پیش ہے، واو الف لگا ہوا ہے، تو کیا ہے یہ جمع ہے غائب مذکر، جمع مذکر غائب، فتحوا، جب ولما اور جب فتحوا ان سب نے کھولا، متاعہم یعنی ان سب نے، یہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سب نے جب اپنا سامان کھولا، فتحوا ان سب نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدوا ان سب نے پایا، غور کریں سیم ہے، وجدوا فتحوا تو ان سب نے پایا، تو یہاں پر بھی کیا ہے غائب جمع اور مذکر ہے، تو ان سب نے پایا، بداعتہم ردت الیہم، اوکے اپنی پونجی بھی ہمیں انہوں نے واپس کر دی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اگلی مثال سورۃ البقرہ کی ہم جاتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، قَالَ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، قَالَ وہ ایک مرد بولا یا اس ایک مرد نے کہا، یعنی وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ ایک مرد کون ہے آگے وہ ظاہر بھی کر دیا گیا یہاں پر، بعض اوقات ضمیر صرف ہوتا ہے، بعض اوقات ضمیر کی بجائے وہاں پر وہ کون ہے اس کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ نام بھی ہے، شروع میں اوپر جو کالا تھا وہاں پر نہیں بتایا گیا کہ کس نے کہا اللہ رب العزت نے، لیکن یہاں پر قال اللہ نہیں کہا گیا تھا، جبکہ یہاں پر قال موسیٰ واضح کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، کہ میری قوم تم اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، تو ظلمتم، تو غور کیجئے کیا ہے، اب یہاں پر ظلمتم تو تم یہ غائب یہ حاضر کے لیے ہوتا ہے تم، تو ظلمتا ظلمتما ظلمتم، ظلمتی ظلمتما ظلمتن، تو ظلمتم تم سب مردوں نے، ظلمتم تم سب مردوں نے ظلم کیا، انفسکم اپنے جانوں کے اوپر۔ اس طرح اگلی مثال کے اندر چلتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزقنا رزقتو میں نے رزق دیا، رزقنا ہم، رزقناکم یعنی ہم سب، رزقنا یہ رزقا وہ ایک شخص رزق یعنی رزقا اس نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، تو یہ جمع کے لیے جمع متکلم یہاں پر آ رہا ہے کہ ہم نے رزق دیا کم تم سب کو، کلوا من طیبات، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کھاؤ طیب چیزوں کو، ما رزقنا جو ہم نے رزق دیا، کم تم سب کو، وما ظلمونا اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ظلمونا ابھی دیکھیں رزقنا یہ وہی چیز ہے، ظلمو وہی جملہ چلتا ہے، ظلمونا اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون بلکہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آگے چلتے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں، تو ایک اور مثال ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، تو قاتل وہ ایک مرد قتل کرتا ہے، تو یہاں پر قتلتم تم سب مردوں نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، اور جب تم سب نے ایک بندے کو قتل کیا، وہی جو گائے کا واقعہ اور ان کو گوشت مارا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ پورا واقعہ یہاں پر ہے۔ اور اسی طرح قاتل داود جالوت، کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، تو یہاں پر کیا ہے قاتل اس ایک مرد نے قتل کیا، قتلوا، اور اسی اعتبار میں ہم نے قتل تم پڑھا کہ تم سب نے قتل کیا، تو یہاں پر قاتل تم اس ایک مرد نے قتل کیا۔ اس طرح اگلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں، یہ آخری مثال شاید سیکنڈ لاسٹ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم وہی رزق رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتن رزقتو رزقنا، یعنی ہم سب نے، یہ میں اور ہم یعنی متکلم والا صیغہ ہے، رزقنا ہم سب نے رزق دیا، ہم ینفقون یعنی جو ہم نے رزق دیا ہے، ہم ان سب کو، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو،
युनफिकून वो उसमें से खर्च करते हैं। तो इस एतबार से हमने चंद और मिसालें देखी कि किस किस अंदाज में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह आखिरी एक दो मिसालें, कालू, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ ही के अंदर मिसाल है, कालू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए हमारे बजान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, इन्ना ज़हबना यानी हम भागे, ज़हबना हम भागे, नस्तबिकु ताकि हम एक दूसरे के साथ रेस लगाएं, व तरकना और हमने छोड़ दिया, तारका का ही ये गर्दान है पूरी, तारका से तरकना हम सब ने छोड़ दिया, यूसुफा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इन दमताइना अपने सामान के पास, फ़अकलहू, फ़ा फ़ा ये शुरू में एक्स्ट्रा है, वो जो फ़ा तो लिहाजा सो, अकला ये असल में अकला अकला अकलू, तो अकला ये फेल माजी में क्या है, वाहिद मुजक्कर गायब, अकला उस एक ने खाया, हु उसको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया, उस एक ने, किस एक ने, अज़्ज़िअबु यानी ज़ेब किसे कहते हैं, भेड़िए ने, उस भेड़िए एक भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया। तो ये इस अंदाज में जो मकर करते हैं। तो खैर कुरान करीम के अंदर से बहुत सी मिसालें आपको ये मिलेंगी। अब आपका काम ये है कि जब भी आप कुरान करीम को पढ़ें, गौर व फिक्र के साथ पढ़ें, ताकि आपके सामने वो माने वाज़ेह हों, आपको पता चले कि ये कहाँ से क्या हम चीज़ पढ़ रहे हैं और इसका क्या माना मफ़हूम है। तो यहाँ पर ये एक मिसाल आखिरी वाली को मैंने खोल भी दिया कि यहाँ पर बाज़ औक़ात लफ्ज़ जो है मिलकर आते हैं। फ़ा शुरू में अटैच हो गया, वरना तो था अकाला, फ़ा लग गया तो फिर के माने में, हु उसको के माने में, और असल में लफ्ज़ जो था आकाला था, वो दरमियान के अंदर है, आकाला अभी भी नज़र आ रहा है। यानी अगर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये असल मज़दर ही की शक्ल में, ज़ाहाबा जैसे हमने पढ़ा था, कातला हमने पढ़ा था, तो इसी तरह आकाला उस एक ने खाया, उस एक मेल ने खाया, तो मेल ज़ेब जो था भेड़िया उसने खा लिया। तो इसी पर आज का जो हम फ़ेल माज़ी का जो हमने फ़ेल माज़ी के जुमले बनाने और उसकी गर्दान हमने पढ़ी थी, उसको हमने थोड़ा-सा मज़ीद उसकी प्रैक्टिस की, कुरान करीम के अंदर से आपके सामने मिसालें रखी। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह और नई चीज़ें सीखेंगे। तो इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम।